ایک پہلوان تھا، پہلوان بہت ہی طاقتور تھا، اس سے پہلوانی کے سارے گر آتے تھے اور اتنی شاندار پہلوانی کرتا تھا کہ اس کے مقابلے کا پہلوان اس علاقے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک پرابلم تھی، اس سے پہلوانی بہت اچھے سے آتی تھی، لیکن اس کو کمانا کیسے، روزگار اس کا کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، اس کی آمدنی اتنی اچھی نہیں تھی، اس کو کمانے کا کوئی اور گر نہیں آتا تھا، اس کے پاس ہنر نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا، بہت ہی اسے مالی حالات تنگ کر کے رکھتے تھے۔ یہ سلسلہ تو چل ہی رہا تھا، وہ مشکل زندگی تو گزار ہی رہا تھا، لیکن پیرالل ایک اور اس کے ساتھ یہ مصیبت جڑ گئی کہ اس کو یہ خیال آنا شروع ہو گیا، اس کے ذہن میں یہ سوچیں چلنا شروع ہو گئیں کہ میرے حالات اتنے خراب کیوں ہیں، جبکہ میرے ساتھ میرے علاقے میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ گھر بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے خزانے نہیں ختم ہوتے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ختم ہوتی، لیکن میرے اندر کیا کمی ہے جو ان کے اندر خاص چیز ہے اور میرے اندر نہیں ہے۔ یہ سوچ اس کو جب آئی تو پہلے تو صرف مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا، اب اس کے اندر حسد اور رشک کی بھی ایک چیز چل پڑی۔ وہ جو حسد ہوتا ہے یہ بندے کو اندر سے کھانا شروع کر دیتا ہے، بندے کا سکھ چین چھین لیتا ہے۔ اس کا روزگار یہ تھا کہ وہ مٹی کھودتا تھا، وہ زمین کھودتا تھا اور اس طرح تھوڑے موڑے مزدوری کے کام کر کے اپنے گزر بسر کرتا تھا۔ وہ یہی سوچ کے ساتھ کہ میری زندگی اتنی تنگ کیوں ہے اور بہت سارے لوگ بہت زیادہ مالی حالات ان کے اچھے ہوتے ہیں لیکن میرے اتنے حالات اچھے نہیں ہیں، اسی سوچ کے ساتھ مٹی کھود رہا تھا۔ وہ کئی چلاتا اور ساتھ سوچتا جاتا کہ کیا پتہ میری نصیب کھل جائیں، کیا پتہ میری قسمت جاگ جائے اور بیچ میں سے کوئی خزانہ نکل آئے اور خزانہ ملتے ہی میں بھی ان کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دوں۔ اسی طرح سوچتے سوچتے کھوتا رہا اور پھر اچانک اس کی کئی سخت جگہ پہ پڑی تو وہ رک گیا اور وہ بیٹھ کے توجہ سے دیکھنے لگا کہ یہ چیز کیا ہے۔ جیسے ہی وہ بیٹھ کے دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی انسانی جبڑا ہے، کوئی کسی انسان کی شکل کا اس کا ایک جبڑا اسے مل جاتا ہے، لیکن وہ کئی زور سے لگنے کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے تو وہ کچھ خیالوں میں کھو جاتا ہے۔ اتنے دنوں کی بے چینی تھی، جو اتنے دن اس کے مشکل سے کٹ رہے تھے، جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو اس کو بہت سارے سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کو اٹھاتا ہے، سائڈ میں بیٹھتا ہے اور ایک نئی سوچ میں چلا جاتا ہے، ایک نئے خیالوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ بھی تو ایک انسان تھا، کبھی نہ کبھی تو زندہ تھا، اس کے بھی گزر بسر ہو رہے تھے، اس کی ہڈی تو بچ گئی ہے لیکن اس کی مفلسی یہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاس مالی وسائل بہت اچھے تھے یا بہت کم تھے، یہ مالک تھا یا مزدور تھا۔ یہ سارے جب وہ سوچ میں پڑا تو اسے پتہ چلا کہ چاہے جو بھی ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے جس طرح کی مرضی زندگی گزارے، چاہے وہ خوشحال گزارے چاہے وہ تنگی کی گزارے، الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے، یہ الٹیمیٹ جو ٹھکانہ ہے جہاں پر بندے نے جانا ہے، مٹی ہے، مٹی میں مل جانا ہے۔ تو یہ سوچ کر اس کے دماغ میں جو اتنی تضابیت اکٹھی ہو گئی تھی وہ ساری ٹھنڈی ہو گئی اور وہ بالکل سکون میں آ گیا کہ چاہے جو بھی ہو ہمارا سب کا انجام ایک جیسا ہی ہونا ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری زندگی میں صرف ایک ہی چیز کلیئر ہے اور ایک ہی چیز کا مقصد تھا جس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کھانا پینا مقصد نہیں تھا، وہ تو جنت میں بہت زیادہ ملے گا۔ ہماری بہت شان و شوکت نہیں تھی، وہ تو جنت میں بہت سارے کو مل جائے گی۔ یہاں پر جو بہت سارے غریب ہیں، نادار ہیں، ان کو بھی جنت میں بہت شان و شوکت ملے گی، بڑی عزتیں ملیں گی اور کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سی قوم کون سی نسل کا تھا۔ معنی یہ رکھے گا کہ اس نے کیسی زندگی گزاری تھی، معنی یہ رکھے گا کہ اس کی زندگی میں دوسرے کو فائدہ پہنچے گا نہیں، معنی یہ رکھے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو کتنا خوش کیا۔ تو یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس نے کیا کھایا، کیا پیا، کتنے بنگلے بنائے۔ وہ تو جیسے ہی مرا تو وہ سب کچھ ختم ہو گیا نا، اب وہ سارا پیچھے چھوڑ گیا، اس کی زندگی کا بٹن آف ہونے کی دیر ہے، اس کو اٹھا کے اگلے قبر میں ایک کفن کے ساتھ چھوڑاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ صرف گئے ہیں تو اعمال گئے ہیں، اتنی لمبی زندگی اس نے اب انہی اعمال کی بدولت گزارنی ہے، جو کھایا پیا اس کے ساتھ نہیں۔ ہم رزق کمانے کے اسلام اجازت دیتا ہے اور ہم حق میں ہیں، کمانا چاہیے، لیکن اللہ کی تقسیم پہ بھی یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ اگر دے کے آزما رہا ہے تب بھی صبر شکر سے چلیں اور کبھی بھی ناشکری میں نہ پڑیں، اس کے اسلامی قوانین کو فالو کر کے چلیں۔ لیکن اگر اللہ لے کے آزما رہا ہے، اللہ نہیں دے رہا، پھر بھی آزمائش تو چل رہی ہے، اس میں بھی صبر شکر کے ساتھ چلیں تاکہ آپ کی آخرت کی زندگی اچھی گزرے، آپ کی قبر کی زندگی اچھی گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آج تک دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب روز محشر آپ کا اور آپ کے نبی کا سامنا ہو تو ہم وہاں پر شرمندہ نہ ہوں بلکہ سرخرو ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں اور دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں۔ آمین انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔